سے اور اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کی ضرورت پورے کرنے کے لیے گندم کی اس وقت وافر سفیشنٹ جو مقدار ہے وہ موجود ہے. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ کرنٹ ایئر جو اس وقت گزشتہ سال ہے اس کے جو گزشتہ سال ہے اور جو کرنٹ ایئر ہے اور جو گزشتہ سال ہے اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس میں جو ریزروز ہیں جو ذخائر ہیں گندم کے وہ پچھلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں, وافر مقدار میں موجود ہیں. جو فگر ہے وہ ہے کہ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کرنٹ ایئر میں گندم کی مجموعی ڈیمانڈ جو ہے اس کا اندازہ تقریباً 30.79 ملین میٹرک ٹن ہے اور 2 ملین میٹرک ٹن کے ذخائر اسٹریٹجک ریزرو جن کو کہا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہیں. 1.8 ملین میٹرک ٹن کے ذخائر گزشتہ سال سے منتقل ہوئے ہیں اور موجودہ ذخائر گزشتہ سال سے 2% زیادہ ان کا مجموعہ جو اس کی مقدار ہے وہ بنتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو سیلاب کے بعد جو سچویشن ہے وہ جس طرح یہ پورا سلسلہ ہارویسٹنگ کا اور جو پوری 1/3 آف دا کنٹری جو ہے وہ پانی کے نیچے تھی سیلاب کے دوران, ان تمام چیزوں کے باوجود ایفیشنٹ پلاننگ کی وجہ سے جو ذخائر ہیں وہ زیادہ بھی ہیں, وافر بھی ہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں کہ ملک میں کسی طرح کا بھی کوئی غذائی بحران نہ پیدا ہو, اور جس کی وجہ سے جو فوڈ منسٹری ہے اس نے دن رات کام کیا ہے. اور آج کابینہ نے جب یہ ساری تفصیل بتائی گئی تو جو فوڈ منسٹر طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب جو متعلقہ وزارتیں ہیں, جو ان کے سیکرٹریز ہیں, جو ان کے حکام ہیں, جو پاسکو کے حکام ہیں, ان سب کو وزراء نے, کابینہ کے ممبران نے, سب نے ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا. ان کی یہ بڑا مشکل چیلنج تھا سیلاب کے بعد, تو اس پہ جو جتنی بھی کنٹریبیوشن اس میں ہے, ایفیشینٹ پلاننگ ہے, فیوچر پلاننگ ہے, ان تمام کو ممبرز نے ایکنالج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایک آپ لوگوں کے سامنے ایجنڈا رکھنا ہے, واشنگٹن کے اندر جو ایک بلڈنگ واشنگٹن میں ہمارا جو ایمبیسی ہے اس کے زیر استعمال ایک بلڈنگ, وہ خود سفارت خانہ نہیں تھا مگر ایک انویسٹمنٹ کی تھی, اور وہاں 2 بلڈنگز, ایک R220 اسٹریٹ کے اوپر ہے اور ایک میساچوسٹس ایونیو کے اوپر, یہ 2 بلڈنگز موجود ہیں. اور اس بلڈنگ کے جو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 2010 میں یہ 2 بلڈنگز ہیں, اور 2010 میں وزیر اعظم کی ہدایت پر, اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر, ان دونوں عمارتوں کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا, تو اس کے رینوویشن کی اپروول دی گئی تھی کابینہ سے. اور پھر اسٹریٹ R پر جو موجود عمارت ہے اس کا ابھی تک جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کی رینوویشن جو ہے وہ اس کا 60% کام بھی مکمل نہیں ہو سکا, بالکل ابتدائی اس کے اوپر. بلکہ جو دوسری بلڈنگ تھی جو میساچوسٹ ایونیو پہ تھی اس کی رینوویشن اور ریپیئر جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور وہ رینٹ کے لیے جو ایمبیسی ہے یا جو بھی ان کا انویسٹمنٹ پلان, بزنس پلان ہے, اس کے لیے اس کی کاوشیں کر رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ بلڈنگ ہے وہ اس کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے وہ بھی 2018 میں US کی گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا. اب وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ کی حیثیت سے موجود ہے, اور اس کے اوپر حکومت پاکستان $8,19,000 کا ٹیکس بھی ادا کر چکی ہے. اور جب یہ اس کا سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے, 2010 کے بعد جو منظوری ہوئی, پھر اس کے بعد جو پورا ایک پروسیس ہے, پھر 2018 کے بعد اس کے اندر 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ ٹیکس ادا کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر, جو کہ بلڈنگ نہ استعمال میں ہے, نہ اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر صرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اس کی ڈپلومیٹک حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے, اور 3 ماہ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ $1 لاکھ ٹیکس اس میں بڑھ جائے گا اسی وجوہات کی وجہ سے. اور 2020 میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی قائم کی گئی تھی جو کہ منسٹرز نے, اور پورا ایک اس کے اوپر ورکنگ کی گئی تھی, اور اس کے اندر موجودہ حالت میں اس عمارت کی قیمت $45 لاکھ امریکی لگائی گئی تھی اگر اس کو سیل کیا جائے. اس انٹر منسٹریل کمیٹی نے جو ورکنگ کی تھی, اور جو اسی دوران جو امریکہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس عمارت کو یہ کہا تھا کہ اگر اس کو نہ آپ بیچیں گے
نہ یہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کو اس کی نیلامی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف یو ایس گورنمنٹ. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ڈبیٹ شروع ہوئی 2020 کے بعد, اور اس تک اب تک پاکستان سے $13 لاکھ ٹیکس وصول کرنے کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کا کچھ نہ کیا, اس کو سیل نہ کیا, اس کو آکشن نہ کیا, تو آپ کو $13 لاکھ ٹیکس اس میں ہمیں دینے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نیلام نہ کیا تو گورنمنٹ یو ایس جو ہے اس کو نیلام کر دے گی. یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بالکل زیر استعمال نہیں ہے. پھر ایک ٹرانسپیرنٹ بڈنگ پروسیس اس کے اوپر کیا گیا. تو پہلے $45 لاکھ امریکی اس کے اوپر بڈنگ آئی تھی, اور اب جو بڈنگ ہے وہ اس کے اوپر 68 جو لاکھ جو ڈالرز ملین ڈالرز ہے وہ آئی ہے, اس کی بڈ ملی ہے. اور جو اس کے جو پہلا اندازہ ہے $45 لاکھ کا, اور اب اس کے اندر $23 لاکھ اس میں زیادہ ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بیچا نہ اس بڈنگ کے